اکرام کیا گیا، اور اس وقت انہوں نے یہ تمنا کی، ہائے کاش ہماری قوم کو بھی پتہ چل جاتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے میری مغفرت بھی فرما دی اور مجھے معزز اور مکرم کر دیا۔ یہ تمنا انہوں نے وہاں پر جا کر کی۔ اسی طریقے سے جب کوئی نافرمان دنیا سے جاتا ہے، اس کو بھی وہاں پر پہنچتے ہی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قوم نوح کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ان کی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا پانی کے اندر، وادخلوا نارا، اور اس کے بعد ان کو جہنم کی آگ کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا۔ آگ میں، اس آگ سے مراد مفسرین یہی کہتے ہیں عالم برزخ والی جو آگ ہے، اس آگ کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر وہاں کے احوال اور حالات بیان کیے۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک مومن جب دنیا سے جاتا ہے، فرشتے آ کر اس سے سوال جواب کرتے ہیں، پھر اس کے لیے جنتی لباس آ جاتا ہے، جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، گویا اس کی قبر کو جنت کی ایک برانچ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی نافرمان انسان، کافر انسان، اللہ کا منکر جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہاں پر سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور رہا کافر، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو فَيُعَادُ رُوحُهُ، اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، یعنی اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، پھر اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد اس سے پھر سوال جواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال اس سے بھی وہی ہوتا ہے جو ایک مومن سے ہوتا ہے، مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون ہے؟ وہ اس کے جواب میں کہتا ہے، لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کو پہچانا ہی نہیں تھا دنیا کے اندر، تو وہاں جواب کیا دے گا؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے دین کو اپنایا ہی نہیں تھا، دین کو مانا ہی نہیں تھا، دین کو سمجھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہاں وہی جواب دے گا، لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا سوال اس سے ہوتا ہے، لماذا تقول ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، کہ وہ بندہ جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا وہ کون ہے؟ جانتے ہو اس کو؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جواب دے گا، لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا، ان کے حکموں کو نہیں مانا تھا، ان کے اتباع نہیں کی تھی، بلکہ ان کے مخالفوں میں شامل ہو گیا تھا، اس لیے وہاں پر یہ جواب دے گا۔ اس کے بعد فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اوپر سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جب مومن کے بارے میں بتایا گیا تو اس وقت آواز دینے والے نے یہ آواز لگائی تھی کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ وہاں اللہ نے مومن کو اپنا بندہ قرار دیا، لیکن کافر کا جب نمبر آیا تو یہاں بتایا کذب، عبدی کا لفظ یہاں پر نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ گویا جو اللہ کا منکر، اللہ کا نافرمان ہے، وہ گویا اللہ نے اس کو اپنا بندہ ہی شمار نہیں کیا ہے، اپنا بندہ شمار نہیں کیا، اس لیے صرف اتنے الفاظ ہیں، کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جیسے مومن کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے تا حد نگاہ اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور یہ عالم برزخ کی بات چل رہی ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ پھر تو قبرستان میں جو ایک قبر یہاں بنی ہے، دوسری ساتھ میں برابر میں یہاں بنی ہے، تیسری یہاں بنی ہے، اتنی جب اس کی قبر کھل جائے گی تو دوسری قبروں والے کہاں جائیں گے؟ یہ عالم برزخ کی بات چل رہی ہے۔ قبر اس گڈھے کا نام نہیں ہے جہاں ہم کسی کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، دفن کر کے آ جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے عالم برزخ۔ اور عالم برزخ کیا ہے؟ وہ تحت سرا میں نیچے سجین ایک مقام ہے، وہاں سے لے کر 7ویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے علیین، یہاں تک کا جتنا یہ فاصلہ ہے یہ سب کا سب عالم برزخ ہے، یہ سارا عالم برزخ ہے۔ یہاں سے جو چلا گیا بس وہ اس کے اندر جا کر سما جاتا ہے، اور پھر اللہ وہاں اپنی قدرت کے ذریعہ سے اس کو دکھاتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بس وہ تھوڑا سا ہی وہاں کا
حساب ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں کتنی جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے ساری دنیا وہی ہوتی ہے۔ جب دنیا کے اندر آتا ہے، یہاں آنکھ کھولتا ہے تو یہاں اتنی بڑی دنیا اس کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہاں سے جب عالم برزخ میں جائے گا تو عالم برزخ اس سے بہت بڑا ہے، اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی قبر کو، مومن کی قبر کو کھول دیتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، اور ایک نافرمان انسان کی قبر کو وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى وَأَصَمُّ، اور اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے ایک اندھے اور بہرے کو۔ اندھا کون؟ یعنی ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو فرشتہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندھا اور بہرا ہی ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ اندھے جیسا ہوتا ہے اور بہرے جیسا ہوتا ہے۔ نہ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں اس کو لگ رہی ہے، اور نہ یہ سنتا ہے کہ یہ کیا چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اس کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی ذہن نہیں آتا ہے۔ معه مرزبۃ، اور اس کے ساتھ ایک گرز ہوتا ہے، من حدید، لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے۔ اس گرز کے ذریعہ سے یہ اس بندے کو، نافرمان انسان کو فرشتہ مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بها جبل لصار ترابا، کہ اگر اس گرز کے ذریعہ سے ایک پہاڑ کو مارا جائے، پہاڑ پر مارا جائے، تو پہاڑ بھی لصار ترابا، وہ ریت کے مانند، مٹی کے مانند ہو جائے گا، پورا پہاڑ ٹوٹ کر مٹی کے مانند ہو جائے گا۔ تراب کہا جاتا ہے جب ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں تو اس کے اوپر جو باریک سی مٹی ہوتی ہے جو پیروں کے ساتھ لگتی رہتی ہے، اسی کو تراب کہا جاتا ہے۔ تو وہ پہاڑ اس طریقے سے تراب کے مانند ہو جائے گا جب اس کو وہ گرز، اگر وہ گرز پہاڑ پر لگایا جائے تو پہاڑ مٹی کے مانند ہو جائے گا۔ اور فَيَضْرِبُ بِهَا، تو وہ فرشتہ اس گرز کے ذریعہ سے اس نافرمان کو مارے گا، اور جب اس کو مارے گا تو یہ بھی مٹی کی طرح ہو جائے گا، اور ساتھ ہی فَيَصِيحُ صَيْحَةً، یہ چیخے گا، چلائے گا۔ کس طرح چیخے گا اور چلائے گا کہ يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس کی اس چیخ و پکار کو مشرق اور مغرب کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سنتی ہیں، إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، سوائے انسان اور جنات کے۔ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس آواز کو سنتی ہے، اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ انسانوں سے اور جنات سے یہ دونوں مکلف مخلوق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ عالم برزخ، برزخ کے معنی ہی کیا ہے؟ پردے کے ہیں۔ تو وہاں کے حالات اور احوال کو اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ برزخ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ پردے کے اندر ہے۔ جس طریقے سے ایک عورت ہوتی ہے، اس سے برقع لگایا ہے، پردے میں ہے وہ، تو عورت تو اندر سے ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ پردے میں ہے۔ اسی طریقے سے جو عالم برزخ میں چلا گیا ہے، اس کے سارے احوال، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چیخنا چلانا، اس کا دیکھنا، یہ سب کے سب پردے میں ہے۔ یعنی وہ چیختا بھی ہے، وہ چلاتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، سارے کام وہ کرتا ہے، لیکن ہم سے اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ پردے کے اندر سارے احوال، برزخ کے معنی ہے پردے، پردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے احوال رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہم سے اللہ نے اس کو برزخ میں یعنی پردے کے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب فرعون ہے، اس کی لاش اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ یہ ہے وہ انسان جو خدائی کا دعوے دار تھا، دیکھو کس طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ آج بھی اس کی لاش جو ہے وہ مصر کے عجائب خانے کے اندر وہاں رکھی ہوئی ہے۔
تو اس کو عذاب ہو رہا ہے، آگ پر اسے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، ہم سے اللہ نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، اس نے ایک پرانی کھوپڑی ایک اٹھائی ہوئی، کہنے لگا یہ میرے دادا کی کھوپڑی ہے، یہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ کہتے ہو کہ عذاب قبر برحق ہے، تو اس کو عذاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اس کی کھوپڑی کو ہاتھ لگو یہ تو ٹھنڈی ہے، جس کو آگ کا عذاب دیا جائے وہ تو گرم ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کو کیسے سمجھاؤں، یہ تو اصل میں بات یہی ہے کہ یہ برزخ میں ہے اور اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے احوال کھلتے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ایک آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اور سوئے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، خواب کے اندر وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے اور خواب کے اندر وہ راحت بھی محسوس کرتا ہے، کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو راحت محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی ڈرونا خواب دیکھتا ہے تو اس کے اندر وہ تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اگر اچانک وہ جاگ جائے تو جاگتے ہی ایک دم وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ خواب میں نظر آ رہا تھا مجھے کوئی مار رہا ہے تو وہ فوراً جاگتے ہی وہاں ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے خون تو نہیں نکل رہا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ خواب میں، لیکن ساتھ میں بیٹھنے والا دیکھتا ہے، جو بیٹھنے والا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح خواب کے اندر ایک خواب دیکھنے والے کو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور اس کو راحت بھی پہنچتی ہے، اسی طرح عالم برزخ کو اس مثال سے سمجھ لیا جائے کہ وہاں جانے والا جو ہے اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے، اور اگر نیک ہے تو اس کو ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہم سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، ہم سے مخفی رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے، یؤمنون بالغیب، دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، ایمان بالغیب بغیر دیکھے ہوئے ماننا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور ہمیں اس نے بتایا ہے جس نے دیکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کھولا اس کو۔ میں نے پچھلے جمعے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک باغ سے آپ گزرے تو وہاں آپ کی جو کھچر تھی وہ بدکنے لگی، آپ نے دیکھا کہ وہاں 6-7 قبریں ہیں، آپ نے پوچھا یہ کس کی قبریں ہیں، کوئی جانتا ہے؟ تو ایک صاحب نے بتایا میں جانتا ہوں، یہ مشرک مرے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو لدعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے اور یہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، اللہ تم کو بھی وہ چیخ و پکار سنا دیتی۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، وہ نہیں سن رہے ہیں، ان کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ایک بندہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھوپڑی لے کر آ گیا اور بتانے لگا کہ اس کو تو آپ کہتے ہیں عذاب ہو رہا ہے، یہ گرم ہے نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے ایسی مثال سے اس کو سمجھایا جو اس کی سمجھ میں جلد آنے والی تھی۔ فرمایا 2 پتھر لا اٹھا کر، وہ گیا 2 پتھر اٹھا کر لایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو ہاتھ میں لے لے، اس نے ہاتھ میں لے کر رکھے، فرمایا ٹھنڈے ہیں گرم؟ اس نے کہا یہ تو ٹھنڈے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، ان پتھروں کو ایسے رگڑا، چکماک، اس کو کہتے ہیں چکماک کرنا۔ پہلے زمانے میں آگ اسی طرح جلائی جاتی تھی جب تیلی نہیں، ماچس نہیں تھی، تو اس طرح پتھروں کو رگڑا۔ کہا آگ نظر آئی کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا یہ کہاں سے آئی؟ اب اس کو ماننا ہی تھا کہ ان پتھروں کے اندر اللہ نے آگ رکھی ہوئی ہے۔ تو کہا ٹھنڈے ہیں گرم ہے؟ کہا آگ ہے لیکن اس کے باوجود یہ گرم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ٹھنڈے ہیں۔ اسی طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اس عذاب کو اللہ نے ہم سے پردے میں رکھا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب فرشتہ اس گرز سے اس کو مارتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کے بعد لَا يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، تو مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق اس چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الا الثقلین، سوائے انسان اور جنات کے، انسانوں اور جنات سے اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، اس لیے کہ ایمان بالغیب ہے۔ اور آپ نے اس کا عذر بھی بیان کر دیا کہ اگر یہ سنا دیا جائے تو پھر تم مردوں کو دفن کرنا ہی بند کر دو گے، چھوڑ دو گے۔
اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جسم بالکل مٹی کی طرح بکھر جاتا ہے، پھر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کو گرز مارتا ہے. اسی طرح اس کو یہ سزا ہوتی رہے گی. کب تک؟ جب تک کہ قیامت قائم ہو جائے تب تک اس کو اسی طرح یہ سزا ہوگی. پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ جو سزا ہو رہی ہے یہ عالم برزخ میں اس کو ہو رہی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعذبانی، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب اور سزا نہیں ہو رہی ہے. مطلب ہے تو وہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ اس کو معمولی سمجھتے تھے، یہ اس کو بڑا سمجھتے نہیں تھے، معمولی سمجھتے تھے. تو اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، سزا ہو رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا اما احدہما، ان دونوں میں سے ایک لیعذب، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. کیوں؟ لأنہ لا یستتر عن البول، اس لیے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یہ پاکی ناپاکی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، یہ ناپاک رہتا تھا. پیشاب کی چھینٹیں اوپر پڑتی تھی تو یہ ان سے محفوظ نہیں رہتا تھا، بچتا نہیں تھا. اسی طریقے سے بعض دفعہ آدمی کو بیماری ہوتی ہے، استنجا کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرات دیر تک آتے رہتے ہیں، تو وہ قطرات جو ہیں وہ بھی ناپاک ہیں، پیشاب کے قطرے ہیں. بعض دفعہ کپڑے میں لگ جاتے ہیں، کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آدمی وضو کرتا ہے، وضو کے بعد اگر وہ قطرہ نکل گیا تو اس صورت میں وضو ہی نہیں اس کا ہوا، تو پھر نماز پڑھے گا تو نماز بھی اس کی نہیں ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب استنجا کرو تو اچھے طریقے سے پیشاب کو صاف کر لو، 3 ڈھیلے استعمال کر لو، اور ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرو. اور جو لوگ ایسا کرتے تھے ان کی قرآن میں تعریف آئی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یہ 11ویں پارے کی آیت ہے سورہ توبہ کی. یہ قبا والوں کے بارے میں نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قبا کی بستی میں کچھ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا تمہاری پاکی کی قرآن کے اندر تعریف آئی ہے، بتاؤ تم کون سا کوئی ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری یہ تعریف آئی ہے. انہوں نے یہ بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کوئی خاص عمل نہیں کرتے ہیں، البتہ ایک بات ہے، جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو اس کے بعد پہلے ہم ڈھیلا مٹی استعمال کرتے ہیں، اچھی طرح پیشاب کو سکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری تعریف قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. لہٰذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج ڈھیلے کی جگہ یہ ٹیشو پیپر بھی آ گیا ہے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو بھی ہم استعمال کر کے اچھی طرح پہلے پیشاب کے قطرات سکھا لینے چاہیے. اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے اب کوئی قطرہ باقی نہیں ہے، پھر اس کے بعد استنجا کر کے پانی سے دھو کے پھر وضو کرنا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں. اس لیے کہ نماز کا پہلا مقدمہ جو ہے وہ وضو ہے، طہارت ہے. اگر طہارت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر نماز بھی اس کی صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے آگے جو عالم آخرت کی پہلی منزل ہے قبر، وہیں پر اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے. دوسرے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا شخص تو اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اس لیے کہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، یہ لگائی بجھائی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے اور پھر آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا تھا. اس کی سزا اس کو یہاں قبر کے اندر دی جا رہی ہے اور عذاب کے اندر اس کو مبتلا کیا گیا ہے. چغل خوری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، وہ بات جو اس کے اندر ہو اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں. تو یہ غیبت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے تو اس کے بارے میں یہ بتایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا،
اس سے پہلے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، بعض کی برائی نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور جب تم اپنے بھائی اور وہ بھی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ اس کا گناہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور بڑھ کر ہے۔ تو غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ، اور پھر چغل خوری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے، اگر اس کو پتہ چلے دو میں لڑائی ہوگی ہے تو وہ صلح کرائے، اور یہ صلح کرانا بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت میں، نماز کا وقت ہونے والا تھا، اس سے پہلے آپ کو پتا چلا کہ قبا کی وادی میں وہاں دو آدمیوں کو آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ جیسے آپ کو پتا چلا، آپ نے ساتھ میں کچھ ساتھیوں کو لیا اور وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد دونوں پارٹیوں کو اکٹھا کیا اور ان دونوں کو سمجھایا اور ان کی آپس میں صلح کرائی، جو غلط فہمیاں ہو گئی تھیں ان کو دور کرایا، اور اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا پیچھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وقت ہو گیا، آذان دے دی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا جب آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے، اتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے تشریف لے آئے۔ جیسے آپ کی آہٹ کو محسوس کیا صحابہ نے اور آپ کی خوشبو کو محسوس کیا تو فوراً وہ ہٹتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ پہلی صف میں پہنچ گئے۔ جب پہلی صف میں پہنچے، اب صحابہ ایسے اپنے ہاتھوں کو بجا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی غرق ہو جاتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، یعنی اللہ کی محبت میں غرق ہو کر پورے دھیان سے نماز پڑھتے تھے، ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی ان کو کوئی توجہ نہیں۔ جب صحابہ نے زیادہ ہی یہ بجائی تو اب ان کو محسوس ہوا کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو اب انہوں نے کنکھیوں سے ایسے دیکھا تو نظر پڑ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ پڑھاؤ، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب آپ نے نماز مکمل کرائی، نماز مکمل کرانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہ بتایا کہ یہ جو تم ایسے بجا رہے تھے یہ بجانا درست نہیں ہے، بلکہ کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے نماز میں تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو سبحان اللہ کہو تاکہ امام متوجہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دریافت کیا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ پڑھاتے رہو، اشارہ کیا تو آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ سنیے کیا جواب دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابو قحافہ کی کیا مجال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائیں؟ میری کہاں مجال ہے کہ آپ کی موجود ہوتے میں نماز پڑھاؤں؟ یہ جواب دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو جھگڑا آپس میں اگر ہو جائے تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ حدیث امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، اور یہ بتایا ہے وہاں پر کہ جھگڑا مٹانا بہت اہم مسئلہ ہے، یہاں تک کہ اگر امیر المؤمنین کو جانا پڑے جھگڑا مٹانے کے لیے وہ جائے گا۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اور یہاں تک اجازت دے دی گئی کہ اگر دو آدمیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو جلدی ان کی صلح کرا دو، اگر اس میں تمہیں کوئی جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تاکہ آپس میں وہ زیادہ دیر تک دور نہ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دو میں جھگڑا ہو جاتا ہے پھر دونوں طرف سے ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے لگ جاتے ہیں، ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کا دین تباہ ہو جاتا ہے، ان کا دین تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور 3 دن تک اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑے رکھتا ہے، تو اس کی دعائیں قبول ہونا بند، اس کی نمازیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ آپس میں صلح کرا دینی چاہیے۔ اگر اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، اب آپ ایک کے پاس گئے اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی مجھے اطلاع ملی ہے آپ کا فلانے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، یا دوسرے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو جھگڑا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھانے لگا، اس نے کہا نہیں وہ تو بہت برا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس نے اس کو گالیاں دی، لیکن یہ اس کو سمجھاتا ہے نرمی کے ساتھ، اس نے بالکل کچھ نہیں مانا۔ اب یہ دوسرے کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کو کہتا ہے
اللہ کے بندے آپ کی فلانے کے ساتھ بگڑ گئی کیسے؟ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس نے کیا کیا تھا؟ گالیاں دی تھی، لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ اب اس کا دل نرم ہو جائے گا اور یہ کہے گا اچھا یہ بات ہے، اس کا مطلب غلطی میری ہی ہے، یہ اپنی غلطی تسلیم کرے گا۔ اب یہ اس کے پاس جائے اور جا کر اس کو بتائے ارے اللہ کے بندے وہ تو تجھ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، بس جلدی کرو، دیر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو بیچ میں موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے اور اسی طرح تم دنیا سے چلے جاؤ۔ اس طریقے سے آپس میں صلح کرائی جائے، صلح کرانی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے جس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا، یہ اس لیے کہ یمشی فإنہ یمشی بالنمیمہ، اس لیے کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، یہ لوگوں کو لڑاتا تھا، ادھر سے ادھر کی بات لگا کر اور آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے اس کو پہلی چیک پوسٹ پر ہی پکڑ لیا گیا ہے اور قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو ایک شاخ توڑ کر لاؤ، ہری شاخ توڑ کر لائی گئی، آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک قبر پر ایک گاڑ دی، دوسری قبر پر دوسری گاڑ دی۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا لعل اللہ ان یخفف ما لم ییبس، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے گا جب تک کہ یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، آپ کے ہاتھ سے وہ ٹہنیاں لگانے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کچھ دیر تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ تو عذاب قبر بالکل برحق ہے، لہٰذا وہ گناہ جن کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ان سے اور تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عالم برزخ میں قبر کے عذاب سے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز و قارب و متعلقین تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد